اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہائی اسکول پاس کو کہا جائے کہ یہ ایم اے ہے, یہ پی ایچ ڈی ہے, اور تنقیص کس کو کہتے ہیں؟ کسی پی ایچ ڈی کے بارے میں کہا جائے 10ویں فیل ہے. تو گویا کہ گھٹا دینا تنقیص ہے اور بڑھا دینا غلو ہے. تو اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اوصی علیہ, جس پوسٹ کے اوپر اسے ہونا چاہیے اس پوسٹ سے اس کو اوپر اٹھا دینا. منع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو مت کرو. ان کا مقام کیا ہے؟ وہ مقام نبوت پر ہے, مقام رسالت پر ہے, مقام ربوبیت پر نہ بٹھاؤ. آج لوگوں نے انسانوں کو مقام ربوبیت کے اوپر بٹھا دیا ہے, اپنے ولیوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا ہے, اپنے ولیوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا ہے انہوں نے, بلکہ الوہیت کے درجے پر بٹھا دیا ہے. مزاروں کے اوپر آدمی سر ٹیکتا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے, لیکن لوگوں نے بہلا پھسلا کر کے وہاں پر پہنچا دیا ہے, اور وہ چیزیں جو اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. یہی تو ہوا کہ انہوں نے مخلوقات کو خالق کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور مقام نبوت سے اٹھا کر نبیوں کو مقام ربوبیت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, مسیح کے بارے میں کہنے لگے یہی اللہ ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہی خیال تو یہ ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے. تو کہا گیا غلو مت کرو, جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام کے اوپر رکھو. اور کہا گیا کہ مسیح کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ ابن مریم ہے, مریم کے بیٹے ہیں, وہ باپ نہیں ہے, لہذا ماں کی طرف ان کو منسوب کیا گیا. اور قیامت کے دن وہ عورت جس نے زنا کیا ہوگا اور زانی کا پتہ نہیں ہوگا, تو جانتے ہیں اس لڑکے کو کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ اسی کے نام سے پکارا جائے گا, اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا, ماں کی طرف. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا, ابن مریم کہا گیا, اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں, ابن مریم ہے, اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. یہیں سے عیسائیوں کو دھوکا ہوا کہ اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کا کلمہ تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے, لہذا اگر یہ اللہ کا کلمہ ہے تو یہ بھی اللہ ہو گئے. بتایا گیا لم یکن تلک الکلمۃ, انما یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ انما کانا بہا, اس کلمے کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے, یعنی مکون من کن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. وہاں نطفہ نہیں تھا, وہاں کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اللہ نے وہ کلمہ کہا کن, تو کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے, وہ کلمہ بذات خود نہیں ہے. لم یکن تلک الکلمہ, وہ کلمہ نہیں ہے بلکہ انما کانا بہا, اس کلمے کی وجہ سے وہ وجود میں آئے. یہ مطلب ہے, انہوں نے ڈائریکٹ کلمہ مان لیا, اور کلمہ ماننے کی وجہ سے یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا کہ یہ تو اللہ ہو گئے. جب اللہ کا کلمہ, اللہ کا کلام یہ غیر مخلوق ہے تو یہ بھی غیر مخلوق ہے, اللہ ہو گئے. اس کے بعد ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح کو آر نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. انہوں نے خود کہا ہے, سورہ مریم میں ہے, جب وہ ہاتھوں میں لے کر کے قوم کے سامنے آئیں تو لوگ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن, تیرا باپ تو زانی نہیں تھا اور تیری ماں خراب عورت نہیں تھی, یہ بغیر باپ کے بغیر شادی کے بچہ تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ قال انی عبداللہ, انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ بولے گا. لوگوں کو حیرت تھی, یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ فوراً نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے بندہ ہونے پر آر نہیں ہے تو تم ان کو بندہ کہنے میں آر کیوں محسوس کر رہے ہو؟ جیسے آج کل نبی کو بشر کہہ دیا جائے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, اور خود نبی نے کہا انما انا بشر. جب نبی کو خود اپنے بشر ہونے کے لیے کوئی آر کا معاملہ نہیں ہے تو تمہیں بشر کہنے پر آر کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا, ایک حضرت عیسیٰ کا, دوسرے ملائکہ کا, اور انہی دونوں کی پوجا ہوئی ہے.
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، ان کی پوجا ہوتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کے ان کی پوجا ہوتی تھی. ان دونوں کو بہت زیادہ پوجا گیا، لہذا خاص طور سے انہی دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. جو مقرب فرشتے ہیں ان کو کوئی عار نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی عار نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. اشرف مقام انسانیت کا وہ بندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبدیت ہے.